ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ پر، جنہوں نے ایک اور مارکا سر کر دیا، یعنی کہ سندھ کے دو تگڑے شیخوں کو انہوں نے شکست دے دی اور خود ڈی جی ایف آئی اے بننے میں کامیاب ہو گئے۔ رفعت مختار راجہ کے ڈی جی ایف آئی اے بنتے ہی ایف آئی اے کے مظلوم، نادار اور محنتی، ایماندار، دیانتدار افسروں میں خوشی اور نکمے، حرام خور اور با اثر افسروں میں جو ہے وہ اس وقت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق بالآخر رفعت مختار راجہ جو ہے وہ موٹر وے سے ان کا ٹرانسفر ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن کاپی۔ رفعت مختار راجہ کو ڈی جی ایف آئی اے بنا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے خود لک آفٹر کا ایک عارضی چارج جو ہے وہ خود عبد الخالق شیخ کو بھی سونپا گیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ پھول اپنا داد لطافت پا نہ سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا کہ مصداق۔ ابھی اس لک آفٹر کے آرڈر کی سیاہی بھی خوش نہیں پائی تھی کہ وہ آرڈر جو ہے وہ واپس لینا پڑا، یعنی کہ عبد الخالق شیخ کی جلد بازی جو ہے وہ ان کے آڑے آ گئی، اور ان کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا جو خواب انہوں نے دن کے اجالے میں دیکھا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے خود رفعت مختار راجہ جو ہے یہ مارکا سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رفعت مختار راجہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس سے قبل جو ہے وہ خود الیکشن کے وقتوں میں جو ہے وہ انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنایا گیا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ ان کی تقرری جو ہے وہ سندھ کے شیخوں پر ترجیح دے کر جو ہے وہ انہیں خاص طور سے ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری اور ان کی اصول پرستی کے علاوہ ناک کی سیٹ پر چلنے کے وجہ سے جو ہے انہیں سندھ کا اہم ترین محاذ جو ہے وہ سونپا گیا تھا، جہاں جاتے ہی جو ہے وہ ان کے خلاف سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، جو کہ سندھ پولیس کی ایک روایت ہے سازشوں کی کہ وہ نئے آنے والے کو، خاص طور سے جن کا تعلق سندھ سے نہ ہو، انہیں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کے راہ میں جو ہے وہ کانٹے ہی کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا آرڈر ہوا نوٹیفیکیشن، تو سب سے پہلے تو اس وقت کے نگراں وزیر اعلیٰ نے ہی انہیں قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ بھئی ان کی پوسٹنگ ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، لیکن بعد میں جن لوگوں نے پوسٹنگ کروائی تھی ان کی طرف سے جب ڈنڈا ہوا تو پھر انہیں جو ہے قبول کرنا پڑا، دل پر جبر کرتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ابتدائی جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی خود رفعت مختار راجہ کی، لیکن چونکہ وہ ثابت قدم تھے، نیک نیت تھے، انہوں نے ان تمام تر صورتحال کو قبول کیا، اور ایک چیلنج سمجھتے ہوئے جو ہے انہوں نے جو ہے کہ اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی کا چارج سنبھالا تھا۔ چارج سنبھالتے ہی خود وہاں کے جو دوسرے افسران تھے جو گریڈ 21 کے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم سینئر ہیں، وہ سینئر جونیئر کا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے انڈر میں کام نہیں کریں گے، اور ایک بحران اس وقت پیدا ہو چکا تھا، اور اس بحران کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت کے ایک ان کے ہم بیچ جو تھے بیچمٹ تھے خادم رند نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت جو ہے رفعت مختار راجہ کو مٹھی میں کر دیا تھا، اور وہ اس وقت ان کی مرضی سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر بننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی میں نے جو ہے اپنے اسی پلیٹ فارم سے گائے بگائے جو ہے رفعت مختار راجہ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر خادم رند جو ہے وہ کوتوالے شہر بن جاتے ہیں تو پھر سندھ پولیس کے آئی جی کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لیکن وہی ہوا کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بن گئے، اور اس کے بعد خود انہی کے مشوروں پر جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ ہوئی، یہ وہ پوسٹنگ تھی جس میں جو ہے کہتے ہیں کہ خود اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھودوانے والی بات تھی، جو کہ رفعت مختار راجہ نے ایک اندھا اعتماد اس وقت کیا تھا، لیکن اس اعتماد کا خون کر دیا تھا ان لوگوں نے جن پر خود رفعت مختار راجہ نے اعتماد کیا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس وقت پھر رفعت مختار راجہ نے یہ کڑوا گونٹ پی کے حالات کا مقابلہ کیا، اور حالات کا مقابلہ کیا، اور حالات ان کے مرضی کے مطابق
संभलना शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि सिंध पुलिस में तारीख साज तरक्कियां जो है वो रिफत मुख्तार राजा के दौर में हुई। यानी जब से सिंध पुलिस बनी है इतनी ज़्यादा तरक्कियां इतने कम वक्त में किसी आईजी के दौर में नहीं हो सकी। बड़े बड़े पन्ने खान, बड़े बड़े चैंपियन आईजी आए, लेकिन किसी ने भी जो है वो इस जानिब तवज्जो नहीं दी, क्योंकि रिफत मुख्तार राजा भाई बुक चलने के आदी थे। उन्होंने जो है वो अपने उस टेन्योर में जो है वो साल में 2 बार जो है वो डीपीसी करवाने का ऐलान किया, तो हज़ारों की तादाद में जो है पुलिस अफसरान प्रमोट हुए और पहली मर्तबा जो है 35 रैंक कर डीएसपी एसपी बनने में कामयाब हो गए। वो डीएसपी जिन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो भी एसपी बनेंगे। यानी कि अपने रिटायरमेंट से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो है वो अपने शोल्डर पर जो है वो खुद रिफत मुख्तार राजा के हाथों स्टार लगवाने में जो है वो कामयाब हो गए। ये वो कारनामे हैं जिससे सिंध पुलिस जो है वो मुद्दतों जो है वो फरामोश नहीं कर सकेगी। यही वजह है कि जब उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो ट्रांसफ़र की जब खबरें आई तो उस वक्त जो है वो सिंध पुलिस के मजलूम पुलिस वाले जो है वो रोने लगे, जैसा कि उनके सर से बाप का साया उड़ गया। ये आप इस वक्त देखें स्क्रीन पर जो है वो सिंध के एक पुलिस अफसर किस तरीके से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए जो है वो फरियाद कर रहे हैं कि किस तरीके से कि इन्हें रोका जाए। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, असां वोटर भी आहियूं ऐं वोट भी ॾिना आहिनि। सर तव्हां ही ॿीहर इहो कसम खणी रहिया आहियो सदारत जो, तव्हांखे अदब जा ॿधी अर्ज़ु था करियूं त जनाब आईजी सिंध जेको हिन वक़्तु मुक़ररु आहे इहो असांजी तमामु पुरघोर करे पियो। असांजो प्रोमेशन बि कया अथसि, प्रोमेशननि में बि असांजो साथ आहे ऐं इहो सिहत वारो कार्ड बि इशू करण जे लाइ जनाब अलाए ॿीहर तव्हां कसम खणी रहिया आहियो। पहिरियां बि तव्हां असांजूं ॿीहनि ते पघारूं कयूं ऐं हिन वक़्तु बि तव्हां में उमेदूं आहिनि तव्हां हिन पुलिस जे लाइ सुठो सोचींदव ऐं उन्हनि जूं पघारियूं वधाईंदो। महिरबानी करे हिन आईजीअ खे महिरबानी करे सिंध मां न हटाइजो, हिन खे मुक़ररु हमेशह जे लाइ हिते रखे छॾिजो जेसीं ताईं तव्हां इहो सदर पाकिस्तान मौजूदु आहियो। जनाब बिलावल साहब जे सदके, जनाब आसफ़ान जे सदके, जनाब अदी भेण बख्तावर जे सदके, मोहतरम शहीद बेनज़ीर जे सदके हिन जो कॾहिं बि साथ न छॾिजो। हीअ असां निमाणो अर्ज़ु करे ॿाहूं ॿधी वर्दी असां तव्हांखे हथ ॿधूं था त असांजो आईजी असां खां महिरबानी करे न खसिजो ऐं उन खे तव्हां मुकमल सिंध में रखंदो ऐं असांजा प्रोमेशन हिन कया आहिनि ऐं असांजा प्रोमेशन कंदो ऐं जेकी बि फैसिलिटियूं आहिनि इहे बिल्कुलु ऐं तव्हांजे इतमाद ते हू बि लहंदो। इहो असां तव्हांखे उमेद था कयो, तव्हां में उमेद आहे त महिरबानी करे असांखे अहिड़ो आईजी ॿियो कोन मिलंदो। महिरबानी करे असां खां ही आईजी न खसियो, महिरबानी करियो असां खां ही आईजी न खसियो, महिरबानी करे असां खां ही आईजी न खसियो, महिरबानी। तो ये थे सिंध पुलिस के वो यतीम पुलिस वाले जो कि रिफत मुख्तार राजा के ट्रांसफ़र पर जो है वो आंसू बहा रहे हैं। तो ये था सिंध पुलिस के हवाले से रिफत मुख्तार राजे का कारनामा। अब रिफत मुख्तार राजा जब यहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उन्हें ट्रांसफ़र करवाने वाले जो उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे कि उनकी पोस्टिंग ही जो है वो गलत हुई थी, उन्होंने बड़ी तेज़ी से जो है वो साजिशें करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिन्हें वो यहाँ से निकाल रहे हैं उसके बाद तो उन पर किस्मत की देवी इतनी मेहरबान हो जाएगी कि एक के बाद एक चॉइस की पोस्टिंग लेने में कामयाब हो जाएंगे। यही हुआ कि जैसे ही उनका सिंध पुलिस से ट्रांसफ़र हुआ सबसे पहले जो है वो खुद सेक्रेटरी दाखिला केसेस से चले गए, वजारत दाखिला में उनकी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद जो है वो सीधे उनकी पोस्टिंग हो गई मोटरवे के आईजी केसेस से। जब मोटरवे के वो आईजी बने तो ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला ने, जो मोटरवे का आईजी है, ये जो पुलिस है ये आती है ख़ुद मवासलात के वजारत के अंडर में, वो एकदम से उन्होंने एक ही नोटिफिकेशन के तहत उन्हें जो है ख़ुद वजारत दाखिला के अंडर में कर दिया। और अब जाके जो है उनकी तीसरी चॉइस की पोस्टिंग जो है वो खुद DGFIA की हैसियत से कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा
کارنامہ ہے، اس پر یقیناً جو ہے وہ رفعت مختار راجہ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب جب موٹر وے میں گئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے سندھ پولیس کے انہی افسروں نے جو ہے وہ رفعت مختار راجہ سے رابطہ کیا جو پہلے اسے ڈس چکے تھے سندھ پولیس کے آئی جی کے سے۔ اب دوبارہ وہ ان کے چرنوں میں بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ ان کا جو ہے وہ ریکوزیشن بھیجے، لیکن شکر الحمدللہ کہ آئی جی رفعت مختار راجہ نے انہیں منع کر دیا، اور اب جب وہ ڈی جی ایف آئی اے بن گئے تو یقیناً وہی افسران جو ہے دوبارہ ان سے رجوع کریں گے کہ وہ ان کی خدمات لے، ان کی ریکوزیشن بھجوائے۔ تو میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا رفعت مختار راجہ سے کہ خدا را مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے ایک بار ڈستا ہے، بار بار نہیں۔ ان جو ہے وہ فصلی بٹیروں سے جو ہے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہاں، دوسرے جو سندھ پولیس میں جو اچھے افسران ہیں، جو باصلاحیت ہیں، جو کہ پوسٹنگوں سے اس وقت محروم ہیں، جنہیں خود رفعت مختار راجہ آئی جی سندھ ہوتے ہوئے جو ہے وہ آزما چکے ہیں، یقیناً ان کی خدمات وہ لیں تو ان کی ایف آئی اے کی پوسٹنگ پہ جو ہے وہ چار چاند لگ سکتے ہیں۔ بہت سے اچھے نگینے اس وقت سندھ پولیس میں ہیں جو کہ انتقامی کارروائی کا اس وقت شکار ہو چکے ہیں، جو اچھے ہونے کے باوجود پوسٹنگوں سے محروم ہیں۔ ان پر جو ہے وہ رفعت مختار راجہ کو جو ہے وہ نظر کرم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کے تجربے سے جو ہے انہیں مستفیض ہونا چاہیے، انہیں جو ہے وہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے وہ ایف آئی اے میں حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ایف آئی اے سے جو اس وقت صورتحال ایف آئی اے کی جو کہ بہت زیادہ سیاست زدہ ہو چکی ہے، اور کرپشن کا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے چرچے ہو رہے ہیں خود ایف آئی اے میں، خاص طور سے جو ہے ارمغان قریشی کا جو کیس اس وقت چل رہا ہے، اور خود اداکارہ نادیہ حسن کے جو شوہر ہیں ان کا جو کیس چل رہا ہے، عاطف خان کا، یہ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں جس میں اس وقت ایف آئی اے کے افسران جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے۔ تو وہاں پر اس وقت ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے خود رفعت مختار راجہ کی آمد سے یقیناً ان حرام خوروں کو بھی دھچکا لگا ہوگا، تو اب وہ جو ہے وہ بھی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خود رفعت مختار راجہ کو چاہیے کہ وہ اب ایف آئی اے میں جو ہے وہ اچھے افسروں کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں، اور اچھے افسروں کی خدمات، چاہے وہ سندھ پولیس کے ہوں، چاہے وہ پنجاب پولیس کے ہوں، چاہے موٹر وے میں ہوں، ان کی خدمات لے کے جو ہے وہ ایف آئی اے میں ان کا تبادلہ کروائیں اور ان سے جو ہے یہ کام لیں، تو یقیناً اس سے جو ہے وہ ایف آئی اے میں ایک نکھار پیدا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایف آئی اے کے حوالے سے، رفعت مختار راجہ کے حوالے سے۔ اگر ہمارے ان معلومات پر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283 4168573283۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔